جنگ صفین میں ظاہراً ایک مکالمہ ہے حضرت مالک اشتر اور حضرت عمار یاسر رضوان اللہ تعالی علیہما، امیر المومنین کے دو بازو، دو ساتھی، جن پر امیر المومنین کو واقعاً ناز تھا، خود امیر المومنین ناز کرتے تھے ان کے اوپر۔ ہم سب امیر المومنین پر ناز کرتے ہیں، امیر المومنین بھی اپنے کچھ ساتھیوں پر ناز کرتے ہیں۔ یہ وہ نازنین ساتھی تھے امیر المومنین کے، جن پر ناز کیا جاتا تھا۔ ان دونوں کا اب وہ سما جنگ صفین آپ دیکھ لیں کہ سامنے بھی برائے نام مسلمان ہیں، سارے کافر نہیں ہیں، امیر المومنین کے ساتھ بھی مسلمان ہیں، اور تنازع اس وقت یہ ہے کہ ادھر بھی ایک جم غفیر، ادھر بھی ایک جم غفیر، اور ان کے اندر الجھن یہ پڑ گئی ہے کہ حق بجانب کون ہے اس جنگ میں، اس ماجرا میں، اس اختلاف و نزاع میں حق بجانب کون ہے، معاویہ یا علی۔ یہ اس زمانے کے لوگوں کی الجھن بن گئی تھی، انہیں یہ واضح نہیں ہو رہا تھا، اور امیر المومنین نے بھی اس کا شکوہ کیا ہے کہ انزلنی الدہر، زمانے نے مجھے اتنا گرا دیا ہے، اتنا نیچے لے آیا ہے زمانہ، حتیٰ یقال و علی و معاویہ، کہ میرا تقابل معاویہ سے کیا جانے لگا ہے۔ یہ بہت ناگوار گزرا امیر المومنین کو، ہر تکلیف دہ چیز سے زیادہ تکلیف دہ یہ چیز تھی کہ ایک طرف اس کو رکھتے ہیں، ایک طرف مجھے رکھتے ہیں، اور پھر مناظرے کرتے ہیں اور الجھتے ہیں کہ صحیح کون تھا ان میں سے، حق بجانب کون تھا ان میں سے۔ اب آپ توجہ کریں کہ ایسی فضا میں کہ جب ایک طرف امیر المومنین، ایک طرف معاویہ، اور بات یہ ہو رہی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ معاویہ کے ساتھی امیر المومنین غلطی پر ہیں، اور عمار یاسر اور مالک اشتر یہ سن رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم اگر ہم ہوتے تو ہم پہ کیا گزرتی، یا جو ان دو شخصیات کی جگہ کوئی ہو تو اس پر کیا گزرتی ہے، اس پر کیا گزرتی ہوگی کہ جب علی علیہ السلام کو یہاں لا کر رکھ کے دیکھا جائے، تولا جائے، معاویہ کے ساتھ موازنہ کیا جائے، مقایسہ کیا جائے، تقابل کیا جائے، عمار پہ کیا گزرتی ہے، مالک اشتر پہ کیا گزرتی ہے۔ باقی لوگوں کے لیے تو دلچسپی کا موضوع ہے، ممکن ہے کچھ علی علیہ السلام کے حق میں دلائل دیں، کچھ اس مخالف کے حق میں دلائل دیں، جیسے آج بھی ہے، یہ کام آج بھی کرتے ہیں مختلف لوگ مناظرات میں، کتابوں میں۔ لیکن یہ جو لوگ عالمانہ گفتگو کرتے ہیں یا جانبدارانہ گفتگو کرتے ہیں کسی کے حق میں بھی، ان کے اندر وہ شخصیت عمار اور مالک اشتر والی نہیں ہے، وہ دید، وہ بصیرت کہ امیر المومنین کو سمجھ سکیں، دیکھ سکیں۔ مالک اشتر اسی جنگ کے اثناء میں جب یہ سارا منظر دیکھا، یہاں پر انسان کا دل کٹتا ہے، جگر کٹتا ہے انسان کا یہ دیکھ کر کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہاں پہنچ گئے ہیں یہ لوگ، ان کا شعور کدھر گیا ہے۔ تو آرزو ایک مالک اشتر نے عمار یاسر کے سامنے بیان کی، حضرت عمار یاسر کے سامنے رضوان اللہ تعالی علیہما، کہ اے کاش یہ ممکن ہوتا، اے کاش یہ ممکن ہوتا کہ ہم امیر المومنین کو یہاں سے لے جاتے، اس ماحول سے، اس میدان سے، اس خطے سے، کسی ایسی سرزمین پر لے جاتے، کسی ایسی قوم میں لے جاتے، کسی ایسے طبقے میں لے جاتے جن کو قدر ہوتی، جن میں یہ شعور ہوتا، سمجھ جاتے کہ یہ کیا شخصیت ہے، یہ کیا ہستی ہے۔ اے کاش، یعنی مالک اشتر یہ نہیں کہہ رہے کہ اے کاش میں ان سارے دشمنوں کو ختم کر دوں جو امیر المومنین کے مقابلے میں لشکر بنا کے کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ ہاں آرزو کیا ہے کہ اے کاش میرے بس میں ہوتا، میں امیر المومنین کو اس میدان سے ہی نکال کے
لے جاتا کسی ایسی قوم کے اندر، ایسے معاشرے میں لے جاتا جو ان کے قدردان ہوں، جو سمجھتے ہوں کہ علی کیا ہے. چونکہ وہ جفا جو امیر المومنین پر ہو رہی تھی، وہ ظلم و ستم جو امیر المومنین پر ہو رہا تھا، خود یہ معاویہ کے مقابلے میں لا کھڑا کرنا بہت بڑا ظلم ہے. اس سے بڑی جفا اور کیا ہے کہ کہاں رکھ کر آپ امیر المومنین کو کس کے مقابلے میں تول رہے ہو، سوچ رہے ہو. بعض علماء کا تو یہ کہنا ہے، اہل سنت علماء بھی ہیں، امامیہ علماء بھی ہیں، ان کا تو یہ کہنا ہے، اور خود امیر المومنین کا بھی کہنا ہے اہل البیت کے بارے میں، اپنے بارے میں، کہ کوئی قیاس نہیں کیا جا سکتا. لا تقاس، اہل بیت رسول آل رسول کے ساتھ کسی کا قیاس نہیں کیا جا سکتا. یہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین کا اپنا فرمانا ہے. یعنی نیک اور صالحین سے بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا. گمراہوں کی تو دور کی بات ہے، نیک صالحین سے بھی مقایسہ نہیں کیا جا سکتا، چونکہ ان کا مقام اللہ تعالیٰ نے اور مقرر کیا ہے اور ان کا اور رتبہ ہے. لیکن اب جب سامنے رکھ کر تشخیص دے رہے ہیں کون صحیح کہتا ہے، کون صحیح نہیں کہتا، کون یہ کہتا ہے، کون وہ کہتا ہے، خوب یہ بہت بڑا ظلم ہے. اس ضربت سے بھی زیادہ شدید ضرب یہ ہے. اس لیے مالک اشتر، حضرت مالک اشتر اور حضرت عمار یاسر، ان دونوں پر ناگوار یہ گزر رہا تھا کہ یہ کس میدان میں علی کو لے آئے ہیں. یہ شان علی نہیں ہے اس میدان میں لے آنا. اور ابھی تک حضرت مالک اشتر اس وقت یہ آرزو کرتے تھے کہ اے کاش میرے اختیار میں ہوتا، میرے بس میں ہوتا، اور میں اس میدان سے ہی لے جاتا. اس میدان میں، اس زمین پر، اس قوم کے اندر جو قدردان ہو، جو پہچانتی ہو علی کیا ہے. خوب یہ نہیں ہو سکا مالک اشتر سے، چونکہ وہ میدان فضا اس طرح کی تھی، لیکن ایک آرزو تھی ان کی. لیکن کیا بعد میں آج تک کسی کو توفیق نصیب ہوئی ہے کہ امیر المومنین کو اس میدان سے ہی نکال کے اس میدان میں لے جائے جہاں قدردان ہیں امیر المومنین کے، جہاں واقعاً قدر ہو امیر المومنین کی. اگر ہم کہیں کوئی شخصیت جس کو توفیق نصیب ہوئی ہے کہ امیر المومنین کو ان مناظراتی اور موازنے کے میدانوں سے نکال کے، معاویہ جیسے لوگوں کے ساتھ تقابل کے میدان سے نکال کے اس قوم کے سامنے رکھا ہے، کسی حد تک اگر شخصیت کو، یعنی عمار یاسر کی آرزو اور مالک اشتر کی آرزو کو اگر کسی نے عملی جامہ محدود سطح پر پہنایا ہے تو وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ. لے گئے نکال کے اس جگہ، اس افق پر قدردان لوگوں کے سامنے کہ یہ کریں. لیکن یوں نہیں کہ مکمل طور پر امام خمینی کے اس عمل کو سمجھ گئے، ہم لوگ نہیں سمجھے. ہم ابھی تک اس میدان میں ہیں جس میں دوسرے علی کو لے گئے تھے. علی کو جن میدانوں میں لے گئے لوگ، یہ امیر المومنین کے انتخابی میدان نہیں تھے. امیر المومنین انہیں کسی اور میدان میں لے جانا چاہتے تھے، وہ امیر المومنین کو کسی اور میدان میں لے گئے. تو اب فریضہ یہ ہے، وظیفہ یہ ہے کہ آج تو یہ کام کیا جا سکتا ہے نا. آج تو علی علیہ السلام کو اس مقام سے جو ناگوار میدان ہے کہ میرا موازنہ معاویہ سے کیا جائے، اس ناگوار میدان سے آج تو نکال دیں علی علیہ السلام کو، اور اس میدان میں لے جائیں جہاں قدردان ہوں، قدر شناس ہوں. اور علی علیہ السلام نے خود نہج البلاغہ کے خطبے میں یہ فرمایا ہے کہ غدن ترون مقامی، کل تمہیں میری حقیقت اور میرا مقام سمجھ میں آئے گا. آج نہیں درک کر رہے ہو، نہیں سمجھ رہے ہو، کل تمہیں سمجھ میں آئے گا. اس لیے جب امیر المومنین علیہ السلام پر یہ ضربت لگی 19 کو رمضان کو، تو امیر المومنین نے فریاد نہیں کی کہ میری زندگی ختم ہو رہی ہے، بلکہ امیر المومنین نے فرمایا فزتو، میں کامیاب ہو گیا،
موفق ہو گیا، جو مجھے چاہیے تھا وہ مل گیا۔ خوب اس ضربت سے آیا کیا چاہیے تھا آپ کو؟ پھٹا ہوا سر چاہیے تھا؟ موت چاہیے تھی؟ نہ، امیر المومنین ایک بہت ہی تلخ اور ناگوار صورتحال میں تھے، اور امیر المومنین امیر المومنین کے سر مقدس سے زیادہ شکافتہ امیر المومنین کا دل تھا۔ ایک ملجم ابن ملجم لعین نے ضرب سر پہ لگائی، اور ہزاروں ابن ملجم نے علی کے قلب پر ضرب لگائی، دل پر ضرب لگائی۔ وہ دل اتنا زخمی دل ہے، اتنا رنجیدہ دل ہے، اتنا ٹوٹا ہوا دل ہے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جو کچھ امیر المومنین کے دل پر گزر رہا تھا۔ وہ تلخیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد امیر المومنین کو دیکھنا پڑیں، وہ تلخیاں کچھ بھی نہیں تھیں ان تلخیوں کے مقابلے میں جو آج امیر المومنین کی حکومت کے زمانے میں، خلافت کے زمانے میں امیر المومنین کو دیکھنا پڑ رہی اور جھیلنا پڑ رہی ہیں۔ اس لیے اس ضربت پر حضرت نے فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، آسودہ ہو گیا، راحت ہو گیا۔ امام حسن علیہ السلام نے گریہ کیا امیر المومنین کے اوپر، اور آنسو امیر المومنین کے چہرے پر گرے، اور امیر المومنین نے آنکھ کھول کے امام حسن علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ مجھ پہ رو رہے ہو، مجھ پہ نہ رو، چونکہ میں جس عالم میں جا رہا ہوں وہ بہت گوارا ہے، میں ناگوار دنیا سے بہت گوارا عالم میں قدم رکھ رہا ہوں، اس لیے مجھ پہ کیوں روتے ہو آپ، مجھ پہ گریہ مت کرنا۔ یہ وصیت تھی امیر المومنین کی اسی ضربت کی حالت میں، شاید ابھی مسجد میں ہی تھے، ظاہراً یہ جملہ مسجد کے اندر ہی امیر المومنین نے بیان فرمایا اسی وقت، ضربت کے بعد جب غشی تھوڑی دیر کے لیے ہوئی اور امام حسن علیہ السلام نے تیمارداری کی آ کر، اس وقت یہ جملہ حضرت نے بیان فرمایا۔ خوب آج وقت آ گیا ہے کہ ہم امیر المومنین کو یہ جتنے جن میدانوں میں ہم لے کے آ گئے ہیں اور جو امیر المومنین کو بالکل گوارا نہیں ہے، مجھے ان میدانوں میں لا کر مت دیکھو، اس میدان میں لا کے دیکھو جہاں اللہ نے امیر المومنین کو مقام دیا ہے، جہاں رسول اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور جہاں ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ اور ضرورت ہے اس وقت موجودہ پاکستانی نسل کو، ضرورت ہے امیر المومنین کی۔ آج کا پاکستان جس ذلت میں اور جس دلدل میں پڑا ہوا ہے، یہاں پر اقتدار پرست جو کچھ اس ملک و قوم کے ساتھ کر رہے ہیں، یہاں پر فقط ایک سیاست وہ نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے، وہ امیر المومنین علیہ السلام کی حکمت اور امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت ہے، اور حکمت علی حکومت علی کی بنیاد ہے۔ حکمت علی متروک ہے، اس لیے حکومت علی بھی متروک ہے۔ علی کے پرچم لے کر طاغوتوں کے اور معاویہ کی سیاست کرنے والے یہ بہت بڑے جفاکار ہیں امیر المومنین پر۔ امیر المومنین کو اس ساری سیاست سے بیزاری ہے، ناگواری ہے، تلخی ہے سخت امیر المومنین کے لیے، خصوصاً جب اپنے پیروکاروں کو بھی دیکھیں کہ میرے جھنڈے اٹھا کے، میرے نعرے لگا کر اور یہ معاویہ کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، یہ اور زیادہ امیر المومنین کو تلخی پہنچاتا ہے۔ آج اگر ہم مالک اشتر کی سوچ ذہنیت کے مطابق دیکھیں تو حق بنتا ہے امیر المومنین کے پیروکاروں کا کہ وہ اس میدان سے نکال کر امیر المومنین کو اس میدان میں لے کے جائیں جہاں قدردانی ہو، قدر شناسی ہو امیر المومنین کی، اور وہ ہے میدان حکمت علی و میدان حکومت علی، سیاست علوی، حکومت علوی، زندگی علوی، سیرت علوی اور تدین علوی، یہ میدان ہے جو امیر المومنین کا ہے، اور یہاں پر امیر المومنین کو آسودگی بھی ہے اور مومن کی اس میں نجات بھی ہے۔